अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो मैं सर उमर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और एक सिलसिला जारी किया जिसमें अवाम के मौजूदा मसाइल और कुछ वकला कम्युनिटी के हवाले से जो मौजूदा मसाइल हैं उनके लिए एक प्रोग्राम का आगाज़ किया। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये जारी रहेगा, क्योंकि सर की मसरूफियात ही इतनी होती हैं और सर के पास टाइम भी नहीं होता। सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। सर, अच्छा, एक चीज़ पूछनी थी कि वकला के हवाले से अभी 2 दिन पहले सुनने में आया है कि एक हमारे वकील भाई को डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारी वकला कम्युनिटी को क्या इक़दाम करने चाहिए? वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल 2-3 दिन पहले मेरी नज़र से भी एक वाक़या गुजरा कि जिसमें बिल्कुल एक नौजवान वकील उसको डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया। बहुत परेशान हुआ मैं ये सब कुछ सुनकर, और मैं उस पर काफ़ी दोस्तों से भी मैंने बात की। तो एक इसका अगर हल आप कहें कि जो वकला के हवाले से ये सब कुछ हो रहा है, ऑल दो स्टेट लेवल पर इस हवाले से आपने देखा होगा कि एक वकला एक्ट पास हो चुका है जी। जिसमें वकील के खिलाफ होने वाली किसी भी ऐसी एक्टिविटी को आपने इवन टेररिज्म तक उसको आपने एक्सटेंड कर दिया है। बिल्कुल सर। बट क्या उसके बाद ये ऑफेंसेस रुक गए हैं? नहीं, अभी तक नहीं रुके। ऐसा क्या हो, किस तरह हम इन मामला को लेकर चले? ना सिर्फ ये वाक़या, बल्कि इसके अलावा पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वकला को मुख्तलिफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ऐसे कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा। तो अगर हम बात करें इनके सोल्यूशंस की, तो मेरे नज़दीक ये बहुत आसान है। सिर्फ एक ही है इसका सोल्यूशन, और वो है यूनिटी ऑफ लाइव्स। अब एक मुझे छोटी सी बात आप बताएं, कोई डकैत है, कोई मर्डरर है, कोई भी जो शख्स, एट द एंड ऑफ द डे उसका मुकदमा कहाँ आता है? अदालत अदालत में आता है। जो जितना मर्जी एक्सपर्ट डकैत होगा, क्या वो कभी कोर्ट में नहीं आया होगा? में आते हैं। आते हैं, कभी ना कभी पकड़े जाते हैं, वो अदालत में आते हैं, मुकदमात को फेस करते हैं। और वहाँ पर कौन लोग होते हैं जो ऐसे डकैत और जो टारगेट किलर्स और इस किस्म के जो लोग होते हैं, उनको कानून से बचाने वाले कौन होते हैं? मुखला होते हैं। ऐसे ही है सर। और एक पंजाबी की मिसाल आपने सुनी होगी कि ये दाइयां को लोग पेड़ नहीं लुक के होंगे। तो मैं नहीं समझता एज बीइंग लॉयर, हमारे पास जब भी कोई हमारा क्लाइंट आता है तो पहले हमें बताता है कि उसने क्या जुर्म किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जनाब क्लाइंट आकर हमें झूठ बोले। कहीं ना कहीं से इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है, पता चल जाता है कि ये बंदा सही कह रहा है या गलत कह रहा है, और बताया जाता है, ये सबको पता है। अब उसमें अगर मैं वकील हूँ और मेरे पास एक शख्स आता है और आकर मुझे बताता है, चाहे वो मुझे जितनी भी फीस ऑफर करे, और अगर मेरे नॉलेज में ये चीज़ आए कि इस शख्स ने कभी किसी वकील के खिलाफ कोई ऐसे जुर्म का इर्तकाब किया है, डकैती, मर्डर, चाहे वो केस पुराना हो चुका है, चाहे वो किसी और शहर का केस है, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं किसी भी सूरत ऐसे किसी भी शख्स का केस ना लूं। ये एक बाकायदा पब्लिक मैसेज वकला की तरफ से तमाम लोगों को जाना चाहिए बिल्कुल। कि अगर कोई भी शख्स कभी भी किसी वकील के खिलाफ किसी ऐसे अफेंस में मुलव्वस पाया गया, तो चाहे अब जिस मुकदमे में वो अब आया है वो कोई और है, इवन देन हम ऐसे शख्स का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। तो आप देखिएगा कि किस तरह कोई भी शख्स कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट किसी वकील के खिलाफ करने से पहले एक बार सोचेगा ज़रूर कि यार मैं कर तो लूँगा, लेकिन कल को कभी ना कभी अगर मैं अदालत पहुंचा, क्योंकि देखिए इस तरह के जो डकैट्स होते हैं या ये जो आपके स्ट्रीट क्राइम करने वाले हैबिचुअल रॉबर्स होते हैं, ये टाइम टू टाइम कोर्ट कचहरी इनके ये मामला चलते रहते हैं। बिल्कुल सर। तो मेरे ख्याल में इसका जो एक बेस्ट सोल्यूशन और सिंपलेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि वकला कम्युनिटी इस चीज़ को यकीनी भी बनाए, और ये आवाज़ वकला की हर तरफ बुलंद होनी चाहिए, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान बार कौंसिल के फोरम से, हमारी
جو لوکل بار کونسلز ہیں ان کے فورم سے یہ چیز، یہ آواز بلند ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی ایسے کرمنل افینس میں جو وکیل کے اگینسٹ کمٹ ہوا ہے اس میں انوالو پایا جاتا ہے تو اس کی ایگزامپل یہ ہو کہ کوئی شخص اس کو ڈیفینڈ نہ کرے وہاں پہ، بالکل اس کو قرار واقعی ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے جو آپ کا لیگل ایتھکس کہتے ہیں کہ جناب دا بیسک ڈیوٹی آف این ایڈوکیٹ از ٹو سی دیٹ دا جسٹس از ڈن اینڈ ناٹ ٹو کنوکٹ. اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو انصاف سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تو بات ہے کہ عام جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہمیں رویہ ہونا چاہیے. اگر ایک سادہ سی بات ہے، ویسے بہت امیجنیٹو ہو جائے گی اس لیے ہم ایسی چیزیں ڈسکس نہیں کرتے کہ مور دین امیجنیٹو وہ ہو جاتی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جناب اگر وکلا وہ دیوار بن جائیں جو جرم کو روکنے کے لیے اپنا کام کرے، اور اگر میں اپنے ساتھ یہ عہد کروں، لیکن ایسا شعیب صاحب تب ہوگا جب ہمیں کوئی مرنے کا خوف ہوگا، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہوگا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اس یونیفارم کے ساتھ ہم جہاد کر سکتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے پروفیشن کے متعلق ہمیشہ بالکل سر. جو جنرل پبلک ہے بڑا نیگیٹو اس کو پورٹریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس یونیفارم میں ہم جس طرح ایک بارڈر پہ کھڑا ہوا سپاہی، ایک اسلام کے نام پر لڑنے والا مجاہد جس طرح جہاد کرتا ہے، ہم اس یونیفارم میں جہاد کر سکتے ہیں، ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، ناانصافی کے خلاف. ایک مجھے سادہ سی بات بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دور میں اپنی تعلیمات تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو مقصد کیا تھا وہاں پہ؟ علاقے فتح کرنا؟ ہرگز نہیں. انصاف، ہر شخص تک انصاف پہنچانا، آزادی، انصاف، ظلم اور زیادتی کا خاتمہ. آج وہ سب کچھ ایک وکیل کے ہاتھ میں ہے. آئیڈیل بن جائے گا، پاسبل نہیں ہے شاید کبھی ہو کہ ہم وکلا حضرات اگر ہمیں مرنے کا خوف ہو تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم زندگی میں کبھی غلط کیس نہیں کریں گے. تو کون جرم کرے گا؟ آج جرم کوئی کیوں کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میں جرم کروں گا تو کیا ہوگا، میرا مقدمہ. وکیل صاحب بڑے ڈاڈے ہیں جناب، تو وکیل صاحب مجھے کیا کریں گے، مجھے بچا لیں گے. میری بڑی ڈسکشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر مختلف وکلا سے. بڑی مجھے حیرانی بھی ہوئی ایک چیز جان کے، جب میکسیمم لوگ ایک بات کرتے مجھے نظر آیا کہ جناب جرم تو کلائنٹ کرتا ہے، ہم تو اپنے اس کی پیمنٹ لیتے ہیں جو ہم جا کر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں، غلط، ہرگز غلط. اللہ تعالیٰ کئی بار میں ڈسکس کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے گواہی دو چاہے تمہاری ذات کے خلاف ہو، اہل و عیال کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو. دیکھیں شعیب میاں، والدین کو اف نہیں کہنا، گواہیاں دینی ہیں. تو جب کوئی مجرم آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو کے آپ کو بتا دے اور آپ عدالت میں اس کی جھوٹی صفائیاں دیں تو یہ گواہیاں ہیں. فتویٰ ایک، اگر کسی کو اس فتوے پہ شک ہو تو وہ کسی بھی عالم دین سے رابطہ کر کے اس کو کنفرم کر سکتا ہے کہ ایک وکیل اگر یہ جانتا ہے کہ جو مقدمہ وہ لڑنے جا رہا ہے وہ غلط ہے تو اس کی کمائی حرام ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ اس بحث کا نہیں ہے، صرف جو ایک سمپل وکلا کے حوالے سے جتنے بھی افینسز ہیں تو ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے ساتھ یہ عہد کرنا چاہیے کہ جہاں پر کسی وکیل کی عزت کی بات آ جائے، جہاں پر کوئی شخص کسی وکیل کی عزت پہ ہاتھ اٹھائے تو وہاں پر وہ ایک وکیل نہ رہے، ہم سب وکیل اکٹھے ہوں اور ہم اس شخص کے لیے اپنی پوری کوشش کریں. اور سب سے مین چیز اس میں یہ ہے کہ پبلک اویئرنیس کے طور پر یہ بڑا اسٹرانگ میسج تمام لوگوں تک پہنچایا جائے کہ ایک چیز کلیئر کر لیں کہ اگر کبھی کسی وکیل کے خلاف کوئی شخص کسی جرم میں ملوث پایا گیا تو ایسے شخص کے باقی کیسز بھی ہم انٹرٹین نہیں کریں گے، تاکہ ایک لوگوں کے اوپر چیک لگ جائے کہ یار کر تو لیں گے، کل کو جانا کہاں ہے، عدالت میں جانا ہے. میرے خیال میں ہم وکلا کو اکٹھے ہونے کی اب حد سے زیادہ ضرورت ہے. اس چیز کو سائڈ پہ رکھے کہ ہماری پولیٹیکل افیلیشنز کیا ہیں، ہمارے جو جنرل انٹرسٹ ہیں وہ کیا ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ کے ہمیں مینلی فوکس کرنا ہے
اپنی یونٹی پر، وکلا کی پروٹیکشن پر. اب کچھ ہمارے وکلا جو ویل آف ہیں وہ تو اپنے لیے سیکورٹی اور اس طرح کی چیزیں ارینج کر لیتے ہیں. ہر بندہ تو ارینج نہیں کر سکتا. ہمیں ان بچوں کا سوچنا ہے جو ایسا نہیں کر سکتے. اچھا سر، ینگ لائر آپ کو بہت سنتے ہیں، آپ کے بہت فین ہیں، تو لاسٹ میں ان کے لیے کچھ آپ نصیحت کرنا چاہیں؟ اصل میں ینگ لائر کو فین اگر آپ کہیں وہ ہیں، تو جو ہمارے سینئر لائر ہیں وہ ہم سے تھوڑے سے خفا بھی رہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیسی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں، مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ جی پروفیشنز کے حوالے سے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس پروفیشن کے لیے. ہمارے پاکستان میں آل دو یہ جو پروفیشن ہے اس کو اس طرح نہیں لیا جاتا جس طرح باقی ممالک میں. پرٹیکولرلی میں آپ کو اگزامپل دوں یو کے کی، تو شاید آپ کو پتا ہو کہ بیرسٹر بننے کے لیے کوئین کراؤن کے ساتھ جب تک آپ بیٹھ کر ڈنرز نہ کریں، مینس وہ نام سے ان کو کیوں سکھایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کمیونٹی جو ہے یہ اس قابل ہے کہ اس کو وہاں بٹھایا جائے. تو اس کو لارڈس کا پروفیشن کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میری ہمیشہ یہ گزارش رہے گی کہ جو لوگ ہمارے نئے وکیل حضرات ہیں اپنے اوپر انویسٹ کرنا سیکھیں ہر لحاظ سے. ایل بی کے دوران سے لے کر اس کے بعد تک. یہ ایک چھوٹی سی بات میں بتا کے، ویسے بات وکلا پروٹیکشن کی تھی، اس میں کیونکہ ایک سمپل سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ایک پبلک میسج کنوے کرنا ہے تمام لوگوں تک. اگر کوئی میرے پاس آ جاتا ہے ایک شخص اور اس نے کوئی جرم کمٹ کیا کسی وکیل کے اگینسٹ، میں کبھی اس کا کیس نہیں لیتا کہ نہیں یہ اس قابل نہیں ہے. اگر ہم آج اپنے چند پیسوں کی خاطر یہ کہیں کہ جی میرا تو پروفیشن ہے تو میں نے تو جناب اس کو پروٹیکٹ کرنا، ہاں اگر وہ بندہ رائٹ پہ ہے پھر اٹس یور ڈیوٹی، پھر ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ غلط ہے تو پھر اخلاقی ذمہ داری آ جائے. قانون تو پھر بھی کہتا ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں، لیکن یہاں پہ دیکھیے قانون کا وہ پروٹیکشن ہمیں دے پا رہا ہے. اگر وہ دے پا رہا ہے تو کیا ہمارے خلاف ہونے والے جو وائلنس کے مقدمات ہیں وہ ختم ہو گئے؟ ایسا کوئی نہیں ہوا. تو وہ تو ہے خیر میں اکٹھے ہونا ہے. تو نئے وکلا کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اپنے اوپر انویسٹ کریں. کس طرح انویسٹ کریں؟ اپنی یونیفارم سے لے کر اپنے کوٹ ورک تک اور تمام جو چیزیں ہیں ان کو بہتر بنائیں. اور اب تو ان کے ساتھ ساتھ یہ چیز مزید ایڈ ہے کہ کوشش کریں. رزق دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ویسے بھی رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس وردی کے ساتھ جہاد شروع کریں. جہاد اس وردی کے ساتھ کیسے ہوگا؟ بندوق اٹھانے سے نہیں ہوگا. آپ کی فائل وہ آپ کی بندوق بنے گی. آپ جہاد کر سکتے ہیں اس وردی کے ساتھ ظلم کے خلاف، حق کا ساتھ دے کر. جو کسی بھی جہاد کا اصل مقصد تھا وہ اس وردی کے ذریعے سے آپ پورا کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. امید ہے آپ ہم کو دوبارہ بھی ٹائم دیتے رہیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو.